جی مفتی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، تو 7 منٹ پہلے مفتی راشد رضوی صاحب نے ایک پوسٹ لگائی ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس پہ جو بھی رد عمل دیں۔ چیلنج قبول ہے۔ ڈاکٹر اشرف واسف جلالی صاحب کے بارے میں جو تحفظات فکر رضا کے اعتبار سے میں نے پیش کیے تھے، اسام الرمین سے لے کر مسئلہ خطا تک، ان تمام پر آن لائن علمی اور مہذب انداز میں مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق نے 20 فروری کا چیلنج دیا تھا۔ فقیر اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا رد عمل دیتے ہیں اس پہ کہ دونوں اہل سنت کے شعر ہیں؟ تو کیا ہو گیا یہ اہل سنت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مفتی صاحب نے پوسٹ لگائی ہے، سب سے پہلے تو عرض یہ ہے یہ سننے والے چاہنے والے کہ جو رضوی صاحب کو سنتے ہیں یا جلالی صاحب کو سنتے ہیں یا دونوں کو سنتے ہیں، جس طرح بھی ہر بندہ یہ لازمی ووٹ ڈالے گا کہ یہ جو کام انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ بالکل لغو اور بالکل فضول ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا علمی قد کتنا ہے۔ اہل سنت کو چاروں طرف سے اب اس طرح گھیرا جا چکا ہے، کس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور ہمارے سامنے کچھ ہستیاں ہیں، رضوی صاحب ہیں اور جلالی صاحب۔ پتہ نہیں گھر بیٹھے کس بندے نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جو آپ ٹھیک کام کر رہے ہو اسے چھوڑ کر آپ ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر دو۔ بھائی گھر کی بات ہے، آپ بیٹھ کر اس کو حل کر لو۔ پھر ان لوگوں کا جو علمی مقام ہے اور جتنے لوگ ان کے چاہنے والے، میں رضوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، راشد رضوی صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو دنیا ان سے محبت کرتی ہے اس وجہ سے نہیں کرتی کہ وہ جلالی صاحب کے مخالف ہیں۔ اگر پہلے دن سے یہ کام یہ شروع کر دیتے تو دنیا ان کے مقابلے میں رضوی صاحب کے پاس جاتی نہ۔ رضوی صاحب کو چاہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے دین کا کام کیا مرزا جہلمی کے مقابلے میں، اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے لغو کام شروع کر دیا نا بیچ میں، پوری اہل سنت اب اس بندے سے تنگ آ چکی۔ اب میں تو صاف کہتا ہوں، جن لوگوں کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ سن لیا کرو، مہربانی کر کے نہ سنا کرو۔ بھائی آپ اہل سنت کو بدنام کر رہے، اہل سنت کی دھجیاں بکھیر رہے ہو، اور آئے دن یار کتنے جو کلپ ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں وائرل ہو چکے ہیں کہ جی میں دعوت دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، اور نکالنا اس میں سے کیا ہے۔ پھر رضوی صاحب سے ایک بہت اہم مطالبہ بھی ہے کہ انہوں نے بہت سارے تحفظات ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے بھی جلالی صاحب کے ساتھ رکھے۔ سب سے پہلے تو مفتی راشد رضوی صاحب وہ اپنا فتویٰ جاری کریں کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے۔ ظاہری کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ آپ کا وہ فتویٰ مجھے چاہیے، یا رضوی صاحب کو یہ کہ وہ فتویٰ دے دے تاکہ میں سارے کالج، یونیورسٹی، سارے مدرسے، تمام سڑکوں پہ لگا دوں کہ سارا پاکستان کافر ہو چکا ہے۔ کہ اس میں یہ بھی آپ مینشن کریں گے کہ جو ڈاکٹر اقبال کو کافر نہیں سمجھتا اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ یہ ساری چیزیں واضح کریں۔ یہ صرف جلالی صاحب میں نہیں پائی جاتی، یہ بہت ساری دنیا میں پائی جاتی۔ اور بابا خادم سے رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو ان کا عرس منایا کرتے تھے، اب ان کے بیٹے بھی منا رہے ہیں، تو کچھ ہوش کے ناخن لیں، خدا کا خوف کریں۔ ایک فضول اور لغو بات کے پیچھے آپ پڑ گئے ہو، اور جو دین کا کام ہے جس بندے کے مقابلے میں آپ نے کام کرنا تھا اب وہ تو سو چکا ہے، کیونکہ اسے خطرہ تھا صرف راشد رضوی صاحب سے۔ اب راشد رضوی صاحب آپ 20 کا ٹائم دے رہے ہیں، کبھی 25 کا دے رہے، ٹھیک ہے، اور کبھی وہ مصلحت کی طرف آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ یار میں تو اہل سنت کے اکابرین جو ہیں میں ان کے سامنے آ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اس کو سمجھا دو کہ جو کام آپ کر رہے ہو وہی آپ کا کام ہے اور اسی کام میں آپ اچھے لگتے ہو۔ یہ دونوں کے لیے مہربانی کریں، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اب وہ کب کا مسئلہ خطا ہے، کب کی یہ باتیں ہیں، ایسے پیچھے پڑ گئے ایک بات کے کہ آپ جس کا
حقیقت کے ساتھ اتنا تعلق ہی نہیں ہے، اور جو کام کرنا تھا، اور فتنہ الہاد آپ دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا سرے سے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں ہی نہیں۔ اب ان کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ مرزا جہلمی جیسے ایک نالائق انسان کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ چاروں طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں بہت سارے لگڑ بگے اگر اکٹھے ہو جائیں تو شیر کو بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو لگڑ بگے ہیں نا، یہ لگڑ بگے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آپ دیکھیں مرزا جہلمی، حنیف قریشی، عرفان شاہ اور پنڈی والے، یہ سب لگڑ بگوں کی ایک جماعت ہے، اور اپنا اپنا روپ دھار کر وہ آپ پہ حملہ ہونا چاہتے ہیں، اور آپ جو شیر ہے وہ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لگڑ بگے، یہ جو آپ کے سوال کا جو اصل جواب ہے کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس طرح ہی ہے کہ اب یہ شیر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، بہت سارے لگڑ بگے ان پہ جھپٹیں گے، پھر یہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو خدا کے لیے یہ اس کو ختم کر دیں، اس بحث سے نکل آئیں، اس میں بلائی۔ اور اس میں ایک بات میں جلالی صاحب سے کروں گا کہ ان کے بیان سے جس طرح سے بھی امت کو ایک شبہ لاحق ہو گیا، اب ان کا بہت بڑا علمی قد ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ان کے لیے کوئی بات کریں، لیکن خدا کے لیے وہ ایک مرتبہ، تاکہ امت کا منہ بند ہو جائے، وہ ایک مرتبہ کہہ دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ دیں کہ جس طرح سے بھی، اگرچہ میں نے لفظ نہیں بولا، لیکن اگر آپ کو شبہ لگا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ واضح طور پر ایک بات کو کہہ دیں تاکہ یہ تمام تر جو فتنے ہیں یہ ختم ہو جائے، کیونکہ اب ٹائم ہے الہاد کے مخالف کام کرنے کا، یہ جو فتنے ہیں ان سے لڑنے کا، اور یہ جو سارے ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اب جلالی صاحب جو ان کے وکیل مطلق ہیں وہ ان کو پیغام دے رہے ہیں، یا راشد رضوی صاحب اور وہ جلالی صاحب کو وہ پیغام دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے لاہوری گروپ ہے، کوئی کہتا ہے جلالی گروپ ہے، کوئی کہتا ہے رضوی گروپ ہے۔ اب یہ جو سب کچھ کر، اب نقصان کس کا ہے؟ گھر کا ہی نقصان ہے۔ اب میں آپ کو گالی نکالوں اور آپ مجھے گالی نکالیں، نقصان کس کا ہے؟ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو آپ دیکھیں گھر کا ہی نقصان ہوگا نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک گھر کے فرد ہو، مہربانی فرمائیں یہ جو جتنے چیلنج آپ کر رہے ہو آپ ان سے باز آ جاؤ خدا کے لیے۔ یہ دو چار لفظوں کا آ جانا، یہ آپ نے اتنا اپنا کمال نہیں دکھایا، اور اتنے لوگوں کو اہل سنت کے ساتھ آپ نے جوڑا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ ویڈیوز جو انہوں نے ایک دوسرے کے مخالف میں، آپ رضوی صاحب کے کمنٹ دیکھیں، لوگ محبت پر کمنٹ کرتے ہیں، لیکن جتنی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں جلالی صاحب کے لیے، تو ان کے جتنے چاہنے والے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ مہربانی کریں ہم آپ کو سنتے ہیں مرزا جہلمی کی وجہ سے، تو لہذا یہ کام آپ نہ کریں، لیکن وہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ معاملات بند کر دیں، تمام اہل سنت جو ہیں اکٹھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ آپس کے جو مناظرے ہیں ان سے بچ کر دین کا کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔